بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، سندھ کی سرزمین پر ایک مزید ایسا ظلم ہو گیا ہے کہ جسے سننے پر کم سے کم میرے اندر تو یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ملک چھوڑ دو، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی طاقتور آئے گا، وہ آپ کی بہن کو چھیڑے گا، اور جب آپ اسے کہو گے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میری بہن پر سے اپنی گندی اور غلیظ نگاہیں دور کر لو، تو وہ آپ کو قتل کر دے گا، شاہ رخ جتوئی کی طرح دندناتا پھرے گا، اور پاکستان کا کوئی بھی حکمران اور کوئی بھی قانون اسے جیل میں بند نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ جیل جائے گا بھی تو فرسٹ کلاس اے سی والے کمرے میں جیل کاٹے گا۔ یہاں خواتین کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں، اور جب کمرہ عدالت میں خاتون ملزم کے خلاف جاتی ہے اور اس کے خلاف بات کرتی ہے تو ملزم اس بیچاری عورت کو اتنی دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ عورت کمرہ عدالت میں ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ آپ عثمان مرزا کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ ایک اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، اس کی ویڈیو لیک کر دی گئی، پورے پاکستان نے وہ ویڈیو دیکھی کہ کیسے عثمان مرزا درندگی کر رہا ہے، لیکن عدالت میں وہی لڑکی عثمان مرزا کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی پچھلی ہفتے میں نے اشرف پاپڑ والے کے کیس کو کور کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس کیس میں بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ بدل دی گئی ہے اور اشرف کے ورثاء کو انصاف نہیں ملا۔ ناظرین، اشرف کے کیس میں تو پولیس بھی اور ڈاکٹر بھی دونوں ملزموں کے ساتھ مل گئے۔ ظاہر جعفر کا کیس دیکھ لیں، اس کیس میں بھی تمام تر شواہد کے باوجود ابھی تک ملزم کو سزا نہیں مل سکی ہے۔ ناظرین، یہ طاقتور کا ملک ہے، یہاں صرف اور صرف طاقتور کی سنی جاتی ہے، اور غریب بیچارے کے حصے میں ذلیل ہونا آتا ہے، کبھی حکمرانوں کے ہاتھوں تو کبھی امراء کے ہاتھوں۔ غریب روٹی بھی چرا لے تو سالوں جیل میں سڑتا رہتا ہے، اور امیر اگر کسی کو بے گناہ قتل بھی کر دیں اور عورتوں کا ریپ کر دیں، تو بھی وہ سڑکوں، بازاروں اور چوکوں چوراہوں پر دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے، اور ظلم یہ ہوا ہے کہ ناظم جوکھیوں نے 1 سال پہلے سندھ کے علاقے ملیر میمن گھوٹ میں چند لوگوں کو غیر قانونی شکار کرتے ہوئے روکا تھا۔ جن کو ناظم نے روکا ان میں سے ایک جام عبدالکریم تھا جو کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اور دوسرا جام اویس گورام تھا جو کہ سندھ اسمبلی کا ممبر ہے۔ اب روکنے پر یہ رکے نہیں تو ناظم جوکھیوں نے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اب ناظرین، ان فرعونوں کو دیکھیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے کے جرم میں، صرف ایک ویڈیو وائرل کرنے کے جرم میں ناظم جوکھیوں کو اغوا کیا، اسے ٹارچر سیل میں رکھا اور وہاں اسے ڈنڈوں سے مار کر قتل کر دیا، اور بعد میں اس کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ ناظرین، ناظم جوکھیوں کے قتل کا معاملہ لائم لائٹ میں آ گیا، میڈیا نے اس کیس کو اچھی طرح کوریج دی، اور ملزمان کے لیے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے، اور جب خراب ہو گئے اور بات جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی تو پھر ان کا جو معاملہ ہے وہ کافی بگڑ گیا۔ انہوں نے ناظرین جو ہے، اگر یہ معاملہ میڈیا پر نہ آتا تو انہوں نے اس کیس میں پھنسنا نہیں تھا۔ ان کے وارے نیارے ہونے تھے کہ انہوں نے بے ایمانہ تشدد کیا، قتل کیا، اور پھر ان سے جو پوچھ تاچھ ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ کیس جو ہے وہ میڈیا کی نظروں میں آ گیا۔ ناظرین، اس وقت اس قتل میں 22 بندے نامزد ہوئے ہیں، جن میں جام عبدالکریم اور جام اویس گورام بھی شامل ہیں۔ فوری طور پر سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں سب لوگ ضمانت پر رہا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جام عبدالکریم دبئی بھاگ گئے تھے۔ اب پچھلے سال سے جام صاحب جو ہیں وہ دبئی میں تھے اور پیچھے ان کے خلاف کیس چل رہا تھا۔ ناظرین، ناظم جوکھیوں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس بیچارے کے جو ہیں وہ 4 بچے ہیں۔ ناظم نے پسند کی شادی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ ناظم کے قتل کے بعد بھی ناظم کے ورثاء نے اس کے کیس کی پیروی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھے۔ اس وقت ناظم کی بیوہ شیریں جوکھیوں اپنے میکے میں رہتی ہے۔ شیریں کا کوئی بھائی نہیں ہے، شیریں کے والدین بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں، اور بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ناظرین، ناظم کی بیوہ اکیلی اس کیس میں کھجل خوار ہو رہی تھی۔ اس کیس کے حوالے سے انسانی حقوق کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل آفس نے یہ کیس ابھی تک آگے بھیجا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اب اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، ایک نیا ٹرن آیا ہے، اور یہ ہے وہ ٹرن، یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے میں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی، نمبر گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس نمبر گیم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے دبئی سے ناظم جوکھیوں کے مفرور قاتل جام عبدالکریم کو واپس بلایا تھا تاکہ وہ ووٹنگ میں شریک ہو سکے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی جام عبدالکریم کا نام ECL میں ڈال دیا ہے اور اس شخص کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب عین اس وقت کہ جب ناظم جوکھیوں کا قاتل قومی اسمبلی کا ممبر جام عبدالکریم واپس آیا ہے،
ठीक उसी वक्त नाजिम की बेवा का वीडियो पैगाम सामने आया है कि जिसमें नाजिम की बेवा का कहना है कि मैं अकेली इस केस में रुल रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, 4 बच्चों की माँ हूँ, कोई भाई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वालिदैन बीमार हैं, बहनें लोगों के घरों में काम करती हैं और हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं केस की पैरवी कर सकूँ। मैं बेबस हूँ और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं जाम अब्दुल करीम को माफ़ करती हूँ, कोई दबाव नहीं है। नाज़रीन, यहाँ तो खातून जो है वो कह रही है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप ज़रा ये चीज़ मुलाहिज़ा फरमाएं कि अब तक इस खातून को याद नहीं आया कि उसने मुजरिम को माफ़ करना है। अब तक एक दफ़ा भी इन खातून ने कातिल को बख्शने का नहीं कहा, लेकिन ऐन उस वक्त पर कि जब कातिल वापस आने वाला है और उसके गिर्द हुकूमत शिकंजा तंग करना चाहती है, ठीक उसी लम्हे इस खातून का बयान आ गया है कि मैं मुजरिम को माफ़ करती हूँ। नाज़रीन, यहाँ तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि औरत के ऊपर दबाव है, उसे धमकियां दी गई होगी, उसे डराया गया होगा और तब जाकर उसने मजबूरन अपने बच्चों के कातिल को और अपनी पसंद की शादी वाले शोहर को जो है उसके जो कत्ल है उसे माफ़ कर दिया है। नाज़रीन, मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में जो औरत का माफ़ी नामे का जो हलफनामा है वो भी जमा करवा दिया है। इधर नाज़रीन, जैसे ही माफ़ी नामा जमा हुआ, साथ ही जाम अब्दुल करीम साहब फ़्लाइट पकड़कर वापस पाकिस्तान आ गए थे। अब नाज़रीन, सरकार जो भी कर ले, हुकूमत जितना भी जोर लगा ले और वकील जितना भी कानून बनाकर इस मुजरिम को फांसी पर चढ़ाने के लिए सर पैर मार लें, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिएगा, कल को यही कातिल आपको दिन दिहाड़े सड़कों पर मौजे मारता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर इस मुल्क में रहना है तो या तो ताकतवर बनें या फिर इस मुल्क को छोड़कर किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहां ना आपकी ख़वातीन का रेप हो और ना ही आपको बेगुनाह कत्ल होना पड़े, और किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहां आपको इंसाफ मिले। नाज़रीन, हमारे पार्लियामेंट में अब ये कातिल बैठेगा और ये कातिल दुबई से आकर इमरान खान की हुकूमत गिराने में अपना हिस्सा डालने आया था। इसका पार्लियामेंट में बैठना इंसाफ के मुंह पर तमाचा है और आप खुद अंदाज़ा करें कि जहां कानून साज असम्बलियों में कानून की धज्जियां भी खेरने वाले बैठे होंगे तो वहाँ इंसाफ की तवक्को किससे की जाए और अपना लहू किसके हाथों पर तलाश किया जाए। नाज़रीन, इस पर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।